بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹوریکل ورلڈ ٹی وی یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کی نئی پلے لسٹ قصص الانبیاء میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ارادہ الہی جب حضرت آدم علیہ السلام کے ظہور کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ مٹی خاص ہر قسم کی سرخ، سفید، سیاہ زمین سے لائیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بحکم خداوندی ایک مٹھی خاک رنگا رنگ کے تمام روئے زمین سے جمع کر کے لائے اور بموجب حکم الہی درمیان مکہ اور طائف کے رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے پاران رحمت سے اس مٹی پر پانی برسایا۔ اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی کے خمیرے سے بنایا۔ 40 برس تک وہ قالب بے جان وہاں پڑا رہا۔ جب عنایت الہی نے چاہا کہ ستارہ اقبال حضرت آدم علیہ السلام کا روشن اور مرتبہ شرافت بنی آدم کا تمام مخلوقات پر ظاہر ہو، روح پاک کو حکم صادر ہوا کہ بدن آدم میں داخل ہو، لیکن روح لطیف نے خاک کثیف میں داخل ہونے سے انکار کیا۔ خطاب رب الارباب کا روح کو پہنچائے جان داخل اس بدن میں ہو جب قالب میں آدم کے سر کی مبارک طرف سے داخل ہوئی۔ جس جگہ روح پہنچی بدن خاکی مانند ٹھیکرے گوشت اور پوست سے بدلتا جاتا تھا۔ جب روح سینہ مبارک تک پہنچی حضرت آدم علیہ السلام نے ارادہ اٹھنے کا کیا، وہیں زمین پر گر پڑے۔ اس واسطے حق تعالی قرآن شریف میں فرماتے ہیں، یعنی انسان جلد باز، اور اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا اور الہام الہی سے کہا الحمدللہ۔ اس کریم اور رحیم نے اپنی رحمت سے فرمایا یرحمکم اللہ۔ سب اول جلوہ رحمت الہی شامل حال حضرت آدم علیہ السلام کی ہوا اور بعد ان کے طفیل سے نصیب بنی آدم کی ہوا۔ اس کے بعد ایک فرشتہ بموجب حکم ایک جوڑا مرزا فورۂ بہشت سے لایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو 7 تشریف خلقت الہی سے مشرف کیا اور تخت عزت اور عظمت پر بٹھایا۔ نقل ہے کہ فرشتے ابتدائیہ پیدائش آدم علیہ السلام سے آپس میں کہتے تھے، جس کو خدائے تعالیٰ خاک سے پیدا کر کے مسند خلافت پر بٹھائے گا وہ ہم سے خدا کے نزدیک زیادہ عزیز نہ ہوگا۔ ہم جو بارگاہ عالم الغیوب میں دن رات رہتے ہیں، علم ہمارا اس سے زیادہ ہوگا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو الہام کر کے حکم کیا۔ فرشتوں نے ان چیزوں کے نام پوچھو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا، خبر میرے 3 ان چیزوں کے نام سے، اگر تم سچے ہو، تب فرشتے جواب سے عاجز ہوئے، اپنے قصور کے معترف ہو کر بولے، پاک ہے تو، اور انہیں علم ہمارے تینوں مگر جو نے سکھایا جو عالم اور دانا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آدم کمال ظاہر اور باطن سے آراستہ کر کے واسطہ زیادتی تعظیم و تکریم کے ملائک اعظام کو، جو آدم کے تخت کے ارد گرد صف باندھ کے مودبے کھڑے تھے، حکم کیا سجدہ کر آدم علیہ السلام کے۔ بحکم الہی سب فرشتوں نے بلا عذر و تکرار حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس ملعون نے انکار کیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس واسطے میرے تئیں آگ اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس نافرمانی سے شیطان ملعون ابدی ہو کر راندہ ہو گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں رہنے لگے۔ طبیعت ان کے مشتاق جلی ہمدمد اور 19 محرم کی تھی۔ تب حضرت آدم پر خواب نے غلبہ کیا۔ وقت خواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم کے پہلو چوب سے حضرت اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ جب بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت پاکیزہ ان کے پاس بیٹھی ہے۔ ان کی طبیعت ہمایوں اور صورت محموں کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت اماں حوا نے جواب دیا، تیرے بدن کا جز ہوں، حق تعالیٰ سبحانہ
تیری پسلی سے مجھ کو پیدا کیا۔ نقل ہے کہ حسن اور جمال حضرت اماں حوا اس قدر تھا کہ تمام عالم کی خوبی 100 حصے تھے، اس میں 90 حصے حضرت اماں حوا نے اور 10 حصے باقی والوں کو عنایت فرمایا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام بسجدہ شکر بجا لائے۔ جناب الہی نے ان کے عقد روبرو حاملان عرش اور سکنان سمود کو باندھا اور دونوں کو حکم دیا کہ اے آدم اور حورو بہشت میں رہو، سب میوے اس بہشت کے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا، یعنی گہیوں کے درخت میں سے مت جانا۔ جب ابلیس نے آدم کو سجدہ نہ کیا اور راندا گیا، فرشتوں سے نکالا گیا، اس سبب سے آتش کینہ اور حسد اس کے باطن میں شعلے مار رہی تھی۔ وہ ہمیشہ اس تدبیر میں رہتا تھا کہ کسی صورت بہشت میں بیٹھے اور آدم کو وہاں سے نکالے۔ پہلے تو طاؤس سے دوستی کی، میری دوستی کے حق تیرے اوپر ثابت ہیں۔ آگے ہم تم ایک مکان میں رہتے تھے۔ یہ التماس تجھ سے ہے کہ مجھ کو اپنے بازو پر بٹھا کر بہشت میں پہنچا دے تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ طاؤس نے اس بات سے انکار کیا اور کہا یہ بات تو سانپ سے کہو۔ شیطان نے سانپ کے پاس گیا اور اپنے فریب کے منتر سے فرفیتا کیا، سانپ کو اس کے منہ سے بہشت میں لے گیا اور نگہاشت بہشت کو متعلق خبر نہ تھی۔ پھر ابلیس حضرت آدم اور حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کیا۔ حضرت آدم اور حوا نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ انہوں نے شیطان کو نہیں پہچانا۔ تب شیطان نے کہا میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ مجھ کو تمہارے حال پر رونا آتا ہے۔ تم اس بہشت سے نکل جاؤ گے اور یہ بہشت کی نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی۔ لذت و حیات سے ذائقہ موت کا چکھو۔ اس دنوں کو اس بات کے سننے سے بہت غم ہوا۔ ابلیس نے کہا اگر تم میرا کہا مانو تو تم ایک درخت بتاؤں گا، تھوڑا میوہ تم اس کا کھاؤ تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور صورت موت کی ہرگز نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کون سا درخت ہے؟ شیطان نے کہا وہی درخت جس کے کھانے سے حق تعالیٰ نے منع کیا۔ حضرت آدم نے اس بات کو قبول نہ کیا اور کہا ہرگز مجھ سے نافرمانی خدا نہ ہوگی۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ تمہارا خیر خواہ ہوں، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے۔ شیطان نے حضرت اماں حوا کی خدمت میں جا کر اس طرح ان کے دل میں وسوسے ڈالے اور سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی دی۔ حضرت اماں حوا نے حضرت آدم سے عرض کیا کہ سانپ تو خادم بہشت کا ہے اور وہیں بھی موافق ہے، اس شخص کی جانی شیطان کے گواہی دیتا ہے۔ اب تو پہلے اس طرح کا پھل کھاتی ہوں، اگر خلل ہوا تو میرے واسطے خدا سے معافی مانگو، اور نہیں تو تم دونوں تمہارے عمر بہشت کی نعمتیں چھین سے کھایا کرو گے۔